ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر پہلے پہل تو فرمائی دیجیے گا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے, حکومت کی طرف سے یہ انکشاف سامنے آیا ہے, اس حوالے سے آپ لوگوں کی کوئی ریزرویشنز تو نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل ریزرویشنز ہے, کیونکہ ہم جس حوالے سے پہلے احتجاج کر رہے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند کیا گیا ہے, دور کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ان تک ایکسس کو کم سے کم کیا جا سکے, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قیدی کا بنیادی حق ہے. اور یہ جو ادارے ہیں جو حکومت کے, اور حکومت خود اتنی خوفزدہ ہے کہ آج صبح سے کوئی 6 کے لگ بھگ وزراء جو ہے وہ پریسز کر چکے ہیں, اور اشاروں کناروں سے اور کچھ بڑے واضح طور پہ کہ اب یہ آپشن ہے. اور ہم کس لیے وہاں پہ کیا ہوا ہے, رات کو آپ نے وہاں پہ اندھیری رات میں بالکل مڈل آف دا نائٹ 2:30 کے قریب آپ 15-20 لوگوں کے اوپر وہاں پہ آپ پانی پھینکتے ہیں, وہاں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, وہاں بوڑھی بزرگ عورتوں کو جو ہے وہ زمین پہ گراتے ہیں, ان کو مطلب ہے کہ کیا آپ نے کیا, ساری دنیا نے وہ بےہودگی دیکھی. کس لیے یہ سب کچھ؟ صرف تاکہ عمران خان اپنے لوگوں سے بات نہ کر سکے. اور وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ اصلاح کی بات کرتے ہیں, یہ ان کا حق ہے. ماضی میں جتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں وہ ان کو ایکسس بھی کھلی تھی, ان کے پیغامات بھی آتے تھے, اندر بیٹھ کے وہ اپنے حکومتیں کیا اپنے کاروبار تک چلا رہے تھے بیٹھ کے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب بات ہوگی, یہ حق تلفی ہوگی. بہرحال آپ ان کو جس مرضی جیل میں بھیج دیں, نہ وہ لوگوں کے دلوں سے اتریں گے. نواز شریف صاحب کو بھی کوٹ لکھپت جیل بھی منتقل کیا گیا, ان کی بھی اپنے ذاتی معالج سے ملاقاتیں روکی گئیں, ایکسس ان کا بھی ایک ٹائم پہ ڈینائی ہوا. ہم تو پچھلے ایک ہفتے سے وہ ٹویٹس بھی پڑھا رہے ہیں جس مقافات عمل کا ذکر تب مریم صاحبہ کرتی تھیں, مگر اس سے ہٹ کے جب پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ ادھر آن پہنچے ہیں کہ جہاں سے واپسی ناممکن دکھائی دے رہی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی اسٹریٹجی یا خان صاحب کو طرز تکلم میں تبدیلی لانی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقافات عمل کے حوالے سے کمپیریزن نہیں بنتا ہے, کیونکہ انٹینسٹی, شدت اور جس طریقے سے اب کیا جا رہا ہے ایسے تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا. تو یہ میں بالکل واضح کر دوں. اور سامنے اڈیالہ کے سامنے گھر لے کے وہاں سے ناشتے سے لے کے ڈنر تک کا مینیو پوچھنے کے بعد کھانا مہیا کرنا, لوگوں کو تو انسٹنس ایسے بھی ہوئے ہیں جہاں کے ڈرمیٹولوجسٹ جو تھے ان کے وہ بھی جیل میں ان کی بھی ایکسس ہوتی رہی ہے. میرے خیال میں ہمیں اس پہ زیادہ کمپیریزن ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں, دنیا کو پتہ ہے, صحافیوں نے اور انہوں نے لکھا ہے. ہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی آپ بات کر رہی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن والی بات نہیں ہے. پرامن لوگ جاتے ہیں, اگر آپ ملاقاتیں کھول دیں نا مہر بہن تو بڑا آسان ہو جائے گا. 6 لوگ ملنے جاتے ہوتے تھے, میں خود ان میں سے تھا, میں کو 8-10 ملاقاتیں خان صاحب سے کر چکا ہوں. 6 سے 7 بندہ نہیں ہوتا تھا, پتا ہوتا تھا آج جانا ہے, یہ لسٹ ہے, ملاقات ہو جانی ہے. لوگ جاتے تھے, ملاقات کرتے تھے, اپنے گھر واپس چلے جاتے تھے. ایسے ہی ہوا, 7واں بندہ نہیں ہوتا تھا, صرف وہ لوگ جاتے تھے جن کا نام ہوتا تھا. ارے بھائی انہوں نے جو انہوں نے وہ بند کی ہے نا جی ملاقاتیں, اس سے وہاں پہ رش بڑا ہے, وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہے. وہ ملاقاتوں کی جو بار انتظار ہوتا تھا وہ احتجاج میں مزاحمت میں تبدیل ہو رہا ہے. تو وہ آپ کی اپنی نالائکی اور آپ کی پالیسی کی وجہ سے. الطاف حسین 2 سے ایک کمپیریزن ڈرا کیا جا رہا ہے کہ وہی حال کیا جائے گا مائنس عمران خان. آپ سب کو بھی یہ دعوت بھی دے دی گئی ہے, پیشکش بھی کر دی گئی ہے کھلے بندوں کہ اب اپنے آپ کو علیحدہ کر لیجئے اگر اپنی سیاسی بقا آپ کو اہم ہے یا پیاری ہے. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ مائنس عمران جو ہے وہ پاسبل ہے؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے بڑے تگڑے لوگ تھے سر کہ جو پہلی فیز کے اندر علیحدہ ہو گئے, پریس کانفرنس سے بھی کی, علیحدگی اختیار کر لی, سیاست سے کنارہ کش ہو گئے. کیا یہ فیز 2 جو ہے اس میں بھی یہی سینز دہرانے کو مل سکتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے, میں تھوڑی سی آپ کی وہ اس میں تصحیح کر دوں. آپ نے کہا وہ تکڑے لوگ تھے جو پہلے فیز میں کانفرنس, اگر وہ تکڑے ہوتے تو آج عمران خان کے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے. نہیں دھچکا لگانا سر, فواد چودھری ہوں یا اسد عمر ہوں. میں دوبارہ کہوں گا اگر وہ تکڑے ہوتے تو عمران خان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کھڑے رہتے, کیونکہ وہ تکڑے نہیں تھے, کمزور تھے, چیری مزاری ہوں. اور اس لیے جب کمزوری مطلب وزارتیں انہوں نے جھولی,
مفاد عمران خان کے مالی مفاد سے لے کے کوئی بھی کسی بھی اب ایسی کوئی علیحدگی اللہ نے اعلان یا خاموشی سے کنارہ کشی بالکل آپ کہہ رہے ہیں میں اس طرف آ رہا ہوں سر اب تو سینیٹر فیصل واڈا آپ کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں مگر جی بہن کسی بندے کھندے کی بات کیا کریں کسی نو بڑی کسی بینامی کی بات کر کے میرے خیال میں آپ کا بڑا سنجیدہ پروگرام ہے بینامی لوگوں کی گفتگو سے جو ہے نا وہ بنتا نہیں ہے ایسے بد زبان غلیظ زبان استعمال کرنے والے لوگ جو نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے سیاسی مخالفین کے بعد مغلظات کہتے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا ایک کانفیڈنس ہے اعتماد ہے جو بلا کا ہے اور جو وہ کہتے ہیں آپ نے سنا کہ بعد میں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی وہی صحیح باتیں ریٹریٹ ہوئیں کہ اب جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن جی میں پرسوں نا 9 تاریخ تھی کل میں پورا دن پبلک میں موجود تھا جی میں ہائی کورٹ میں تھا میں کچہریوں میں تھا میں نے کھانا باہر کھایا میں لوگوں میں تھا کسی کو مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کے بعد اپنے صوبے میں واپس چلا گیا جس نے مجھے ملنا تھا وہاں آ جاتا میری ملاقات ہو جاتی اور میں ان کو ٹھار بھی دیتا ٹھیک ہے جی تو یہ تو میں بڑا واضح طور پہ کہہ دوں میں کوئی چھپ کے نہیں عدالتوں میں آپ ہائی کورٹ میں چھپ کے جا سکتے ہیں میری بہن سر اب تو میری بات ہوئی اور میری بات نہیں ہے میں کل کی آپ کو بات بتا رہا ہوں پرانی بات نہیں بتا رہا ٹھیک ہے مگر اب وہ کہتے ہیں مثالیں بنائی جائیں گی ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کے بھی آج اریسٹ وارنٹ نکل آئے ہیں اور ساتھ ہی چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل افریدی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈسکوالیفیکیشن کا کام شروع ہو چکا ہوا ہے گورنر راج کی بھی میں نے کہا کہ کسی کریڈیبل آدمی کی بندے کھندے کی بات کیا سر میں بتا رہی ہوں سر رانا ثنا اللہ کو کوٹ کروں اختیار علی خان کو کوٹ کروں کس کو کوٹ کروں آپ کے کون ہے ان میں سے کریڈیبل میں بتا دیتا ہوں آپ انہی موصوف کی بات کریں گے جب علی امین نے چیف منسٹر بننا تھا تو اس سے 3 دن پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے بنا کے دکھائیں ٹی وی چینلز پہ وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے چلیں چھوڑ دینا سینیٹر فیصل واڈا کو 1 منٹ میں تو آپ کو دیگر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کی بات کر رہی ہوں کابینہ میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں کہ یہ مثالوں کا ڈر آپ کس کو دے رہے ہیں اور سر پابندی سے ڈریں گے آپ مثال آپ بنا لیں کون سی پابندی جماعت پہ پابندی کی بھی بات ہو رہی ہے سر کل پنجاب سے بڑی تگڑی اور ایک سخت ریزولوشن بھی پاس کرائی گئی پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن سے جماعت پہ پابندی لگی ایسی کل کے پی ایچ کہنے نون لیگ نو پیپلز پارٹی نو بین کر دیو کر سکو گے پھر قانون ایسے ہے سر وفاق میں انہی کی حکومت ہے نا آج وزیر اعظم نے بھی کہا جادو ٹونے سے بات نہیں ہوگی صرف محنت سے کامیابی حاصل ہوگی لیکن یہ تو ایک چھیڑ بن چکی ہے جادو ٹونے والی مگر سر وہ نیچے سے لے کے اوپر تک سول سے لے کے عسکری تک سر آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی نارسسسٹ ذہنی بیمار ایک اینٹی پاکستان کی چھاپ لگ چکی ہے آپ کی جماعت جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا اس قسم کے سیٹ اپ میں جہاں یہ بیٹھے ہیں تو سر پابندی کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو رکوانے کے لیے پھر ایک اب آپ لوگ نے کانفرنس بلا لی ہے پرسوں جدوں لگے گی تو دیکھ لیں گے جی پھر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا کوئی حل نہیں نکلے گا تو جدوجہد تو جاری رہے گی پر ون لائنر یہی ہے کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا مائنس نو اور آپ ان کے ہر بیان کے پیچھے پوری جماعت کھڑی ہے دیکھیں آپ میں ایک مرکزی عہدیدار ہوں آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جی جماعت جو ہے وہ نہیں کھڑی ہوگی عمران خان کے بیان کے پیچھے جو جماعت نہیں کھڑی ہوگی یا جماعت میں کوئی بندہ تو وہ نکل جائے سر میں اس لیے پوچھتی ہوں چلیں اسی سے بات شروع کر لیں خان صاحب اور آپ کی جماعت آج کل شیخ مجیب الرحمان سے کافی متاثر ہے کیا وہ غدار تھے یا محب الوطن تھے دیکھیں اس تاریخ میں اور ان کے بیانوں کی لفاظی میں سے نکال کے کسی چیز کا مطلب کی اختراع کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے It is as simple as that. تاریخ سے نہیں پوچھ رہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بیکاز سر ادھر تو ہر جماعت جو ہے وہ حالات دیکھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے میں نے آپ کو دیکھیں وہ کڑیاں جوڑنے کا فائدہ نہیں ہے جو عمران خان کے ساتھ ہوگا عمران خان کی پارٹی میں وہ عمران خان کی بیانیے کے ساتھ ہوگا عمران خان جو بیان دیتے ہیں اندر بیٹھ کے ایک آدمی کو آپ نے ناحق اندر رکھا ہوا ہے اور 22 گھنٹے ان کو اندر رکھتے ہیں ایکسس بند کی ہوئی ہے اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو یہ اس کے اوپر تکلیف ہے انہیں کہا جو بیان ان کا ہے ان کی پارٹی میں لوگ ان کی فلسفی کی وجہ سے ہوتے ہیں جو جس کو نہیں پسند آئے گی وہ چلا جائے گا اس میں کون سا بیان پسند ہے کون سا نہیں کیا فرق پڑتا